بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اسماعیل خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں اس زمانہ میں ڈگری کی ویلیو کے بارے میں۔ ہر زمانے کی ریکوائرمنٹ مختلف ہوتی ہے، زمانہ ہر وقت بدلتا جاتا ہے، اس ٹرینڈ بدلتے جاتے ہیں، ضرورتیں بدلتی جاتی ہیں۔ آج سے صدیوں پہلے دنیا میں ڈگری کا وجود نہیں تھا، فارمل ادارے جو تھے رسمی تعلیم کے، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، ان کا وجود نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ لوگ ان اداروں کی طرف آتے گئے، حکومتیں ان کو ویلیو دیتی گئیں، دنیا میں اسکول کھلے، کالج بنے، یونیورسٹیاں بنیں، پھر یونیورسٹیاں ڈگری دینے لگ گئیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، اس کی ویلیو بن گئی۔ لیکن جتنی مرضی ڈگریاں لے لی جائیں، قابلیت اپنا لوہا منواتی رہی۔ خاص طور پہ ہم بات کرنے والے ہندوستان کے حوالے سے۔ انگریزوں کے آنے سے پہلے یہاں رسمی تعلیم کا رواج نہیں تھا۔ لوگ اپنے بلبوتے پہ کسی استاد کے پاس، تعلیق کے پاس نجی طور پر پڑھا کرتے تھے، یا چھوٹے موٹے اداروں میں پڑھا کرتے تھے، یا مسجد میں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اور ان کی تعلیم کا جو پیمانہ تھا وہ ڈگریاں نہیں تھی، وہ کالج یونیورسٹیاں نہیں تھی، وہ ان کی ذاتی قابلیت ہوتی تھی۔ مرزا غالب جو اردو زبان کے اتنے بڑے شاعر ہیں، نابغہ روزگار شاعر ہیں، ان کی قابلیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے پی ایچ ڈی لوگ بھی ان کے اشعار کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ انہوں نے کسی بھی تعلیمی ادارے میں، کسی بھی یونیورسٹی کالج میں، کہیں بھی وہ پڑھنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ ایک استاد تھے عبدالصمد صاحب، جو ان کو گھر پر پڑھانے آیا کرتے تھے، لیکن وہ اردو کے، فارسی کے بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے زبان دان ہیں کہ آج پی ایچ ڈی لوگ بھی ان کا کلام سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد، جن کو پچھلی گزشتہ 7 صدیوں میں بر صغیر میں سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے، آپ ان کی قابلیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ صرف 15 سال کی عمر میں ایک بہت بڑے ہندوستان کے رسالے کے وہ ایڈیٹر بن گئے تھے، اور 10-12 سال کی عمر میں وہ مناظروں پر جانے لگے تھے۔ ان کے بھائی مناظر تھے، کرسچنز کے ساتھ مناظرے ہوتے تھے۔ اس وقت وہ عربی فارسی کے ماہر ہو گئے تھے۔ انہوں نے کسی بھی تعلیمی ادارے میں تعلیم نہیں پائی، انہوں نے کسی بھی شخص سے انگلش نہیں سیکھی، لیکن وہ انگلش کے ماہر تھے۔ کسی سے فرنچ نہیں سیکھی۔ ان کی فرنچ میں مہارت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ان کی جو لائبریری ہے، جو اب حکومت ہند کی تحویل میں ہے، اس لائبریری میں مولانا ابوالکلام آزاد کی 3000 کتابیں ایسی ہیں جو فرنچ میں ہیں، یعنی فرنچ کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ ان کی لائبریری میں موجود تھا، لیکن وہ کسی اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں کہیں نہیں پڑھے تھے۔ لیکن آج ان کی تحریروں کو پڑھنے والے موجود نہیں ہیں، ان کو سمجھنے والے موجود نہیں ہیں۔ یعنی عبدالرحمن جامی نے کہا تھا کہ اگر خدا قرآن نہ اتار چکا ہوتا تو یا اقبال کی نظم میں اترتا، یا ابوالکلام کی نثر میں اترتا۔ اردو نثر کے بہت بڑے امام ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی باقاعدہ تعلیم نہیں پائی تھی۔ اور مرزا غالب کی مثال میں نے دی ہے۔ انگریز جب آئے، انہوں نے رسمی تعلیم کا احیاء کیا یہاں پر بر صغیر میں، اس کے باوجود حالت یہ تھی کہ جب فارسی کے استاد کی ضرورت پڑی تو انہوں نے ان کو دلی شہر میں جو غالب سے بڑا ماہر جو ہے وہ کوئی نظر نہیں آیا، انہوں نے غالب کو اپائنٹ کیا، حالانکہ ان کے پاس کوئی ڈگری کچھ نہیں تھا۔ ہمارے جو بڑے بڑے صوفیاء ہیں، بابا بلے شاہ ہیں، اور شاہ حسین ہیں، اور بڑے بڑے شعراء ہیں، صوفیاء ہیں، ہمارے علماء ہیں، یہ تمام لوگ وہ تھے جو ذاتی قابلیت کے بلبوتے پہ مشہور ہوئے، کتابیں لکھیں، شاعری کے بڑے بڑے امام بنے۔ میر تقی میر ہیں، مرزا رفیع سودا ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی خاص کسی مشہور کالج مدرسے میں نہیں پڑھے۔ ہندوستان میں تو ادارے موجود ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد بھی قابلیت اپنا لوہا منواتی رہی، لیکن بدقسمتی سے پاکستان بننے کے بعد ایک رسمی چیزوں کا ایسا رواج پڑا ہے کہ لوگ ڈگریوں میں جکڑے گئے کہ اگر ڈگری انسان کے پاس نہیں ہے اس کو زیرو کر دیا جاتا ہے اس ملک میں۔ اس کا خرابی اور اس کا خمیازہ ہمیں یہ بھگتنا پڑا
کہ لوگوں کا دھیان قابلیت سے ہٹ گیا، لوگ صرف ڈگری کی طرف توجہ دینے لگے۔ سچی یا جھوٹی، جعلی، اصلی یا نقلی یا جعلی، جس طرح کی بھی ڈگری مل جائے جاب ہو جائے گی، آپ بڑی پوسٹ پر چلے جائیں گے، چاہے آپ میں مطلوبہ قابلیت ہو یا نہ ہو۔ لیکن زمانہ اپنی کروٹ بدلتا ہے، انسان پر حقیقت ایک روز عیاں ہو کر رہتی ہے، سچائی اپنا لوہا منوا کر رہتی ہے۔ اب اس زمانے میں ایک نیا ٹرینڈ جو ہے وہ چل رہا ہے، اگرچہ پاکستان میں اس کو پریفر نہیں کیا جاتا، ہماری سوچ ابھی تک وہی ہے، پرانی سوچ کے ہم حامل ہیں، لکیر کے فقیر ہیں ہم لوگ۔ ہم ڈگریوں سے لوگوں کو پرکھ رہے ہیں، ان کی قابلیت کو پرکھنے کا ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اور ڈگریوں کا نقصان یہ ہے کہ چند کتابیں پڑھ کر ڈگری حاصل کر لی جاتی ہے، چاہے وہ پی ایچ ڈی ہو، چاہے وہ ایم فل ہو، اس میں ریسرچ کی، تحقیق کی روح نہیں ہوتی، لیکن بس ایک فارمیلٹی پوری کر کے لوگ ایم فل پی ایچ ڈی ہو جاتے ہیں، ماسٹر ڈگری لے لیتے ہیں۔ لوگ اپنے کسی بھی سبجیکٹ میں ماسٹر ڈگری لیتے ہیں، لیکن اس میں ان کی کوئی ریسرچ نہیں ہوتی، مطالعہ نہیں ہوتا، انہوں نے کچھ پڑھا نہیں ہوتا، جو نصاب کی چند کتابوں کو پڑھ کے اور خاص تیاری کر کے، مخصوص قسم کی تیاری کر کے ایگزام دے دیتے ہیں۔ تو قابلیت جو ہے اس ملک میں ناپید ہو گئی ہے، صرف ہم ڈگری کے پیچھے لگ گئے ہیں، قابلیت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ لیکن دنیا تو قابلیت کو ویلیو دے رہی ہے۔ آج ہم اسی پر بات کر رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کی 17 کمپنیاں، ٹاپ 17 کمپنیز ایسی ہیں، 17 کمپنیز ایسی ہیں جو بغیر ڈگری کے آپ کو نوکری دیتی ہیں، وہ صرف آپ کی سکل چیک کرتی ہیں، آپ کی قابلیت چیک کرتی ہیں، اور یہ دنیا کی بڑی کمپنیاں ہیں۔ اس میں سب سے اوپر جو ہے ٹاپ آف دی لسٹ گوگل ہے۔ گوگل میں ملازمت کے لیے ناظرین آپ کو کسی قسم کی کالج ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی قابلیت کا لوہا منوائیں، آپ اپنی سکل شو کریں تو آپ کو ملازمت مل جائے گی۔ آپ ایپل میں کام کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو کسی کالج ڈگری کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، نیٹ فلکس میں ضرورت نہیں ہے، بینک آف امریکہ میں ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں میں آپ کو ملازمت کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، قابلیت آپ اپنی شو کریں تو آپ جو ہے آپ کو اعلیٰ تنخواہوں پر وہاں آپ فائز ہو سکتے ہیں، وہاں آپ کام کر سکتے ہیں، عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے اس چیز کا ادراک کر لیا ہے، ان قوموں نے، کہ فارمل چیزوں سے باہر آنا چاہیے۔ رسمی چیزوں نے انسان کی قابلیت کو محدود کر دیا ہے، انسان کا فوکس وہ کاغذ کا ٹکڑا رہ گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہارورڈ یونیورسٹی جو دنیا کی ٹاپ 5 کنٹری جو یونیورسٹیز میں آتی ہے، انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ اس رپورٹ میں وہ کہتے ہیں کہ ہارورڈ کی جو ڈگری ہے وہ صرف 5 سال کے لیے ویلڈ ہے، اس کے بعد اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ تو یونیورسٹیاں خود گواہی دے رہی ہیں، خود رپورٹ شائع کر رہی ہیں کہ ہماری ڈگریوں کے پیچھے نہ جائیں، اپنے اندر قابلیت پیدا کرے، سکل پیدا کرے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ اس طرح کا بن چکا ہے کہ ہمیں قابلیت سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم ڈگری لے کے اتراتے پھرتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنے سبجیکٹ کی روح کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، مطالعہ نہیں کرتے، ہم اسٹڈی نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے۔ گہرا مطالعہ، وسعت اور وسیع مطالعہ ہی آپ کو کسی چیز میں قابلیت پیدا کر سکتا ہے، اس میں آپ کو کامیابی دلا سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان کے حالات کے مطابق آپ ڈگری کے پیچھے تو لگیں، لیکن آپ انٹرنیشنل لیول پر اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ ڈگری سے بے شک دامن چھڑا لیں، اپنے اندر قابلیت پیدا کریں، پوری دنیا آپ کو ویلکم کرے گی، کوئی بھی آپ کا راستہ روکنے والا نہیں ہے۔ ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔